بسم الله الرحمن الرحيم. وأما العصبة بغيره فأربع من النسوة وهن اللاتي فرزهن النصف والثلثان يسرن عصبة بإخوتهن كما ذكرنا في حالاتهن. ومن لا فرز لها من الإناث وأخوها عصبة لا تسير عصبة بأخيها كالعم والعمة المال كله للعم دون العمتی. ترجمہ دیکھیے. بہرحال اسباب غیرہ وہ چار عورتیں ہیں، اور اسباب غیرہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کا حصہ ایک ہونے کی صورت میں نصف اور ایک سے زائد ہونے کی صورت میں دو تہائی یعنی ثلثان ہے. یسرن عصبتاً یہ عورتیں اسباب بالغیر بن جاتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں تفصیل سے بیان کیا ہے. اور وہ عورتیں کہ جن کا کوئی حصہ نہ ہو اور ان کا بھائی اسبہ بن رہا ہو، لا تسیر عصبتاً باخیہا، تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اسبہ نہیں بنے گی، جیسے کہ چچا اور پھوپھی. المال کلہ للعمی، پورا مال چچا کے لیے ہوگا، دون العمتی، نہ کہ پھوپھی کے لیے. عبارت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ترجمہ بھی ہوا. عبارت کا مطلب سمجھ لیجئے. آج کے سبق میں اسباب بالغیر کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. آپ اسباب بالغیر بولیے یا اسباب بغیر ہی بولیے، بات وہی ہے. تو آج کے سبق میں اسباب بالغیر کا بیان ہوگا. اسباب بالغیر کل چار عورتیں ہیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کا حصہ شریعت میں کچھ نہ کچھ متعین ہو، اور وہ کچھ نہ کچھ کیا، وہ یا تو نصف متعین ہوگا ان کا حصہ، یا پھر ان کا حصہ متعین ہوگا ثلثان. اگر صرف ایک ہی ہے، تنے تنہا ہے یہ عورتیں، ان کے ساتھ دو تین عورتیں نہیں ہیں، تو اس صورت میں یہ عورتیں نصف ان کو ملے گا، ان کا حصہ اور سہام ہے. اور اگر یہ ایک سے زائد ہیں، دو ہیں، تین ہیں، یا اس سے زائد ہے، تو اس صورت میں ان کا سہام اور ان کا حصہ شریعت میں وہ ثلثان ہے. تو یہ عورتیں اسباب بالغیر بن جاتی ہیں اپنے اپنے بھائیوں کے ساتھ. اب تفصیل سے سمجھنے کے لیے آ جائیے آپ بلیک بورڈ میں. بلیک بورڈ میں آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں. میں نے بلیک بورڈ میں ایک نقشہ بنایا اسباب بالغیر کا، اسباب بغیر ہی، اور کتاب میں یہ بات آئی کہ یہ چار عورتیں ہیں. نقشہ میں نے اس کو ظاہر کر دیا. اسباب غیر ہی میں چار عورتیں: نمبر ایک بیٹی، نمبر دو پوتی، نمبر تین حقیقی بہن، اور نمبر چار علاتی بہن. تو یہ چاروں عورتیں جو آپ نقشہ میں دیکھ رہے ہیں بلیک بورڈ میں، تو یہ چاروں عورتیں جیسے بیٹی ہے، پوتی ہے، حقیقی بہن ہے، علاتی بہن ہے، یہ چاروں عورتیں اسباب بالغیر ہیں. اور یہ چاروں عورتیں اسباب بالغیر کب بنے گی؟ جبکہ ان کے ساتھ ان کا اپنا بھائی ہو. اس صورت میں یہ چاروں عورتیں اسباب بالغیر بنے گی. دوسری بات یہ کہ ان کا حصہ شریعت میں وہ یا تو نصف ہوگا یا پھر ثلثان ہوگا. جیسے بیٹی ہے، اس کا حصہ نصف کب ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر بیٹی تنے تنہا ہو، اس کے ساتھ دو بیٹی، تین بیٹی، چار بیٹی وغیرہ نہ ہو، تو اس صورت میں اس کا حصہ نصف ہوتا ہے. یہی حال ہے پوتی میں کہ اگر صرف ایک ہی پوتی ہے، اس کے ساتھ دو پوتی، تین پوتی نہیں ہے، تو اس صورت میں پوتی کو نصف ملے گا. یہی حال ہے حقیقی بہن میں کہ اگر صرف ایک ہی حقیقی بہن ہے، اس کے ساتھ دو تین چار حقیقی بہنیں نہیں ہیں، اس صورت میں حقیقی بہن کو نصف ملے گا. یہی حال ہے علاتی بہن میں کہ صرف ایک علاتی بہن ہے، اس کے ساتھ دو تین چار علاتی بہنیں، یہ لوگ آپس میں نہیں ہیں بلکہ صرف ایک ہی علاتی بہن ہے، تو بھی اس صورت میں علاتی بہن کو نصف ملے گا. اور اگر ایک سے زائد بیٹی ہو، یا ایک سے زائد پوتی ہو، یا ایک سے زائد حقیقی بہن ہو، یا ایک سے زائد علاتی بہن ہو، ان تمام صورتوں میں ان عورتوں کو، یعنی ان چاروں عورتوں کو ثلثان ملے گا. تو یہی وہ چار عورتیں ہیں کہ جن کا حصہ، جس کو کتاب میں کہا گیا کہ وَهُنَّ اللَّاتِي فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانُ، کہ اسباب بالغیر صرف وہ چار عورتیں بنتی ہیں کہ جن کا حصہ یا تو نصف ہوگا یا ثلثان ہوگا. نصف کب ہوگا وہ میں آپ کو ابھی سمجھا دیا کہ تنے تنہا ہونے کی صورت میں ان کا حصہ نصف ہوتا ہے.
اور ان کا حصہ سلسان کب ہوگا؟ جبکہ یہ عورتیں ایک سے زائد ہو، مثلا 2 بیٹی ہے، 3 بیٹی ہے، یا 2 پوتی ہے، 3 پوتی، یا 2 حقیقی بہن ہے، 3 حقیقی بہن ہے، یا 2 اللہ بہن، 4 اللہ بہن وغیرہ. تو ان تمام صورتوں میں ان چاروں عورتوں کو ان کا سہام اور ان کا حصہ سلسان ملے گا. تو یہ چاروں عورتیں جن کا حصہ نصف اور سلسان ہے، یہ چاروں عورتیں اسباب الغیر بن جاتی ہیں، اسباب غیری ہی بن جاتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے ان کے احوال میں بیان کیا ہے. اب آپ نقشہ میں دیکھیے، میں نے مثال بھی بیان کیا ہے چاروں عورتوں کے اسباب الغیر ہونے کا. دیکھیے مثال نمبر 1 میں بیٹی ہے اور بیٹا ہے. بیٹی کو میں نے اسباب غیری ہی بنا دیا اور بیٹا کو اسباب نفسی بنا دیا. کیوں بیٹی کو اسباب غیری بنایا؟ وہ میں نے اسباب غیری بیٹی کو اس لیے بنایا ہے کہ بیٹی کا حصہ یا تو نصف ہوگا یا سلسان ہوگا، اور یہ اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی جو بیٹا ہے میت کا، یہ اپنے بھائی کے ساتھ موجود ہے، اس لیے بیٹی کو اسباب غیری ہی بنایا گیا. مثال نمبر 2 میں دیکھیے، پوتی ہے میت کے نیچے اور پوتا ہے. پوتی اپنے بھائی کے ساتھ ہے، اس لیے پوتی اسباب غیری ہی ہے اور پوتا بن اسباب نفسی ہی ہے. مثال نمبر 3 میں دیکھیے، حقیقی بہن ہے اور حقیقی بھائی. حقیقی بہن اسباب غیری ہی میں نے بنا دیا. کیوں بنایا بھائی؟ اس لیے کہ حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی بھی ہے اور حقیقی بھائی اسباب نفسی ہی. اور اگر حقیقی بہن اکیلی ہوتی اور ساتھ میں حقیقی بھائی نہیں ہوتا تو اس صورت میں حقیقی بہن کا حصہ نصف ہوتا، اور اگر حقیقی بہن 2 ہوتی اور حقیقی بھائی نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس کا حصہ سلسان ہوتا. مثال نمبر 4 میں دیکھ لیجئے، اللہ تی بہن. تو اللہ تی بہن اور اللہ تی بھائی. اللہ تی بہن کو میں نے اسباب غیری ہی بنا دیا اور اللہ تی بھائی اسباب نفسی. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ ہے. اگر اللہ تی بہن کے ساتھ اللہ تی بھائی نہ ہوتا تو مثال نمبر 4 میں اللہ تی بہن کے نیچے نصف لکھا ہوا ہوتا، اور اگر 2 اللہ تی بہن ہوتی یعنی 1 سے زائد تو اس صورت میں سلسان لکھا ہوا ہوتا. مجھے امید ہے کہ آپ نے ان چاروں عورتوں کے اسباب الغیر ہونے کا مطلب بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی اسباب الغیر کون سی وہ 4 عورتیں ہیں اور کب اسباب الغیر بنتی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھا سکتے ہیں. اب ایک بار آ جائیے کتاب کی عبارت میں، وَمَن لَا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ. کہہ رہے ہیں کہ وہ عورتیں کہ جن کا حصہ بحیثیت اصحاب فرائض کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ اصحاب فرائض ہے ہی نہیں. میں نے غلط جملہ استعمال کر دیا کہ بحیثیت اصحاب فرائض، یہ وہ اصحاب فرائض میں سے ہے ہی نہیں، شریعت میں ان کا حصہ کوئی متعین ہے ہی نہیں ہے. تو وَمَن لَا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ، وہ عورتیں کہ جن کا حصہ کچھ بھی متعین نہ ہو اصحاب فرائض کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے، وَأَخُوهَا عَصْبَةٌ، اور ان کا بھائی اسبا بن رہا ہو، لا تصیر عصبۃ بأخیہا، تو اس صورت میں وہ عورتیں اپنے بھائی کے ساتھ اسباب بالغیر نہیں بن سکتی ہے. خود کتاب میں مثال دے رہے ہیں، کالعمی والعمتی، جیسے کہ چچا یہ اسباب بنفسی ہی کی چوتھی قسم جزء ابی المیت میں سے ہے. اب اگر کسی وارثین میں، میت کے وارثین میں چچا بھی ہو اور پھر چچا کی بہن یعنی جو پھوپھی ہے وہ بھی ہو، تو چچا یہ تو اسباب بنفسی ہی بن جائے گا، اور چچا کی جو بہن ہے پھوپھی، اس کو اسباب بالغیر نہیں بنائیں گے، جیسا کہ ہم نے یہ بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور اللہ تی بہن کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بنایا تھا. اس طرح سے اسباب بالغیر چچا کی جو بہن ہے یعنی پھوپھی، اسے اسباب بالغیر نہیں بنایا جائے گا. سوال، کیوں نہیں بنایا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیں اب کتاب کی عبارت میں، وَمَن لَا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ، کہا کہ وہ عورتیں کہ جن کا حصہ کچھ بھی متعین نہیں ہے، اگر وہ عورتیں اپنے بھائیوں کے ساتھ وارثین میں موجود ہیں اور ان کا بھائی اسبا بن رہا ہے، تو اس صورت میں وہ جو ان کا بھائی اسبا بن رہا ہے، پورا کا پورا ترکہ، پورا کا پورا مال وہ اس کا بھائی لے لے گا، اور یہ عورت جو کہ اس کی بہن ہے یہ محروم ہو جائے گی، جیسے کہ چچا اور پھوپھی میں. اب اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں 2 مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ دیکھیے بلیک بورڈ میں ایک مثال ہے، میں نے میت کے نیچے لکھا العمو، العمو کے معنی چچا، اور دوسری طرف میں نے لکھا العمتو، العمتو کے معنی پھوپھی. چچا اور پھوپھی یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں. اب دیکھیے العمو کے نیچے میں نے دے دیا اسباب بنفسی ہی، اور العمتو کے نیچے میں نے لکھا محروم. کیوں لکھا آپ نے محروم؟ میں نے محروم اس لیے لکھا ہے کہ ابھی کتاب میں یہ عبارت گزر چکی ہے، من لا فرض لہا من الاناث، کہ وہ عورتیں کہ جن کا کچھ بھی حصہ متعین نہیں ہے، جیسے کہ پھوپھی اصحاب فرائض میں سے نہیں ہے،
اسبات میں سے نہیں ہے، تو گویا کہ ان کا حصہ شریعت میں کچھ بھی متعین نہیں ہے، اور ان کا بھائی جو کہ چچا ہے یہ اسبا بن رہا ہے۔ تو اس صورت میں پورا کا پورا مال میں نے اسبا بنفسی یعنی چچا کو اسبا بنفسی بنا دیا، اور پورے مال کا حقدار، پورے ترکہ کا حقدار چچا بنے گا۔ ایک دوسری مثال دیکھ لیجئے، مثال نمبر 2 میں نے لکھا بھتیجا اور بھتیجی۔ بھتیجا یہ اسبا بنفسی ہی کی تیسری قسم جزء ابی المیت میں سے آتا ہے بھتیجا۔ تو بھتیجا یہ اسبا بنفسی ہی ہے، اور بھتیجی کو میں نے محروم کر دیا۔ بھتیجی کو میں نے محروم کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ بھتیجی اصحاب فرائض میں سے نہیں ہے، یعنی بھتیجی ان عورتوں میں سے نہیں ہے کہ جن کا حصہ کچھ نہ کچھ متعین ہو شریعت میں، اور نہ اسبات میں سے بھتیجی، اور ان کا بھائی اسبا بن رہا ہے۔ اور ابھی کتاب میں یہ عبارت گزر چکی، من لا فرض لہا من الاناسی، کہ وہ عورتیں جن کا شریعت میں کچھ بھی حصہ متعین نہ ہو اور ان کا بھائی اسبا بن رہا ہو، اخوہا اسبتن، اور ان کا بھائی اسبا بن رہا ہو، لا تصیر اسبتن، تو عبارت کیا گزری کہ وہ مؤنث، وہ عورتیں اسبا نہیں بنتی ہے، جیسا کہ اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھتیجا یہ اسبا بن رہا ہے اور اس کی بہن بھتیجی محروم ہو رہی ہے۔ کیوں محروم ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ بھتیجی نہ اصحاب فرائض میں سے نہ اسبات میں سے ہے۔ ہاں، اس کا جو بھائی جو کہ بھتیجا ہے وہ اسبا تو بن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھتیجی کو محروم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اگر یہ اصحاب فرائض میں سے ہوتی تو پھر اس صورت میں بھتیجی کو اسبا بالغیر وغیرہ بنایا جاتا، لیکن یہاں پر وہ صورت ہے نہیں، اور عبارت گزر چکی من لا فرض لہا من الاناسی، کہ وہ عورتیں کہ جن کا کچھ بھی حصہ متعین نہ ہو، وہ اخوہا اسبتن، اور ان کا بھائی اسبا بن رہا ہو، لا تصیر اسبتن، تو وہ عورتیں اسبا بالغیر نہیں بنے گی۔ بہرکیف آج کے سبق میں یہ بتلایا گیا اسبا بالغیر کل 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1 بیٹی، نمبر 2 پوتی، نمبر 3 اللہ حقیقی بہن، نمبر 4 اللہتی بہن۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کا حصہ 1 ہونے کی صورت میں نصف ہوتا ہے اور 1 سے زائد ہونے کی صورت میں ثلثان ہوتا ہے۔ اب اگر ان عورتوں کے ساتھ ان کا اگر اپنا بھائی آ جائے تو اس صورت میں نصف اور ثلثان وغیرہ کچھ نہیں ملے گا، بلکہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اسبا بالغیر بن جائے گی اور ان کا بھائی اسبا بنفسی ہی ہوگا۔ اور آخر میں تتمہ کے طور پر یہ بات بتلائی گئی کہ اگر ایسی عورت ہے کہ جن کا حصہ شریعت میں کچھ متعین نہیں ہے اور ان کے ساتھ ان کا بھائی ہے اور وہ اسبا بن رہا ہے، اس صورت میں وہ عورتیں محروم ہو جائے گی، اسبا بالغیر نہیں بنیں گی۔ سبق مکمل ہوا، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی میری اس محنت کو قبول فرمائے، میرے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ